نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی رمضان آیا تو آپ آخری عشرے کا آپ نے اعتکاف فرمایا، سوائے غزوہ بدر والے سال، اور اس طرح ایک آدھ سال اور آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جب بھی رمضان آیا آپ نے اعتکاف فرمایا، اور اعتکاف کے اندر جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت ہے، کیونکہ قرآن مجید کا اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا تعلق اور ربط ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی اللہ نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا، تو قرآن مجید کا اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے پورے رمضان میں تقریباً ہر مسجد کے اندر قرآن مجید سنایا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوتیں ہوتی ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے، اور دور بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور پھر فرمانے لگے کہ جس سال میں نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا اس سال 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور آپ علیہ السلام نے فرمایا، 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، اور 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ پھر اسی طرح جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین سے آسمان تک کا ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ اعتکاف آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر آبادی کی کسی بھی مسجد میں 1 شخص بھی اعتکاف کر لے گا تو ساری بستی والوں کی طرف سے سنت کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ بعض علماء نے ہر محلہ والوں کے لیے اعتکاف کو سنت قرار دیا ہے۔ اسی طرح عورت اگر اعتکاف کرنا چاہے تو وہ اپنے گھر کے کسی کمرے کو جائے اعتکاف بنا سکتی ہے، اس کمرے کا وہ کمرہ اس کے لیے مسجد کا حکم رکھے گا، یعنی اس کمرے سے بلا ضرورت باہر آنا مفسد اعتکاف ہوگا۔ اسی طرح اگر عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اسے حیض یا نفاس شروع ہو گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح طبی ضرورت مثلاً پیشاب پخانہ، ازالہ نجاست، غسل جنابت، واجب وضو کے لیے اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر جانا درست ہے۔ اسی طرح شرعی ضرورت مثلاً نماز جمعہ کے لیے مسجد سے باہر جانا، اگر وہ اعتکاف بیٹھنے والا ایسی مسجد میں بیٹھا ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو اس کے لیے وہ اعتکاف کے لیے مفسد نہیں، وہ اعتکاف اس کے لیے مفسد نہیں ہوگا کہ دوسری مسجد میں جا کر وہ نماز جمعہ ادا کرے۔ اسی طرح اگر اضطراری حالت ہے، یعنی مسجد میں آگ لگ جائے یا مسجد منہدم ہو جانے اس کی وجہ سے وہ اس مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، وہ بھی جا کر دوسری مسجد میں منتقل ہو جائے۔ اسی طرح بلا ضرورت بلا عذر مسجد سے باہر نکلنے، جمع کرنے، بیوی سے دل لگی کرنے کے دوران انزال ہو جانے، جان بوجھ کر روزہ توڑ دینے، مرتد یا پاگل ہو جانے، مسلسل بے ہوش رہ جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ خاموشی کو عبادت سمجھ کر مستقل خاموش رہنا، فضول بکواس کرنا اور خرید و فروخت کا سامان مسجد میں لانا یہ اعتکاف کو مکروہ بنا دیتا ہے۔ اگر معتکف کے گھر سے یا کسی اور جگہ سے کھانا وغیرہ آنے کا نظم نہیں تو وہ حسب ضرورت غروب کے بعد کھانا کھانے کے لیے اپنے گھر جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی طبی ضرورت میں داخل ہے۔ اگر معتکف پہلے سے باوضو ہے تو وضو علی الوضو، یعنی وضو پر وضو کے لیے وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر اس کا پہلے وضو ہے اور وہ پھر وضو کے لیے وضو پر وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ تمباکو وغیرہ کا عادی ہے تو وہ استنجا وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر نکلے تو اس وقت اپنی اس ضرورت کو پورا کر لے، خاص اس ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نہ جائے، الا یہ کہ اضطراری حالت ہو تو پھر جا سکتا ہے۔ نفلی اعتکاف کے لیے وہ شرائط نہیں جو مسنون اور واجب اعتکاف کے لیے ہیں، لہذا نفلی اعتکاف تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، پھر جب بھی ضرورت ہو یا بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلے گا تو نفلی اعتکاف کا تسلسل ختم ہو جائے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے
جو شخص بھی مسجد میں کسی عبادت کے ارادے سے داخل ہو اسے یہ نیت کر لینی چاہیے کہ جب تک مسجد میں رہوں گا معتکف رہوں گا۔ اس صورت میں اس کا مسجد میں جب تک بھی قیام ہوگا وہ نفلی معتکف شمار ہوگا۔ اب یہ کہ کون سی مسجد میں اعتکاف بیٹھا جائے، کہاں اعتکاف بیٹھا جائے، تو عام حالات میں ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہو، تاکہ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر نہ جانا پڑے، اور یہ مسجد محلے اور شہر میں ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر کسی مصلحت سے دوسرے محلے کی مسجد میں یا کسی دوسرے شہر میں جا کر اعتکاف کیا جائے تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل مشائخ اپنے مریدین کو یا ان کے مریدین کے ساتھ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو اس میں اعتکاف کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی مقصود ہوتی ہے، تو یہ اجتماعی اعتکاف جو ہے تربیت گاہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، تو بشرطے کہ یہ عمل محض رسمی نہ ہو بلکہ دینی فائدوں کو پیش نظر رکھا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ مسجد نبوی میں اجتماعی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔